قرآن جو ہے وہ ایک کتاب ہے سائنس کی، ناٹ سائنس کی، لیکن قرآن کی جتنی بھی حقائق، جتنی بھی اس کی باتیں ہیں وہ کبھی چینج ہونے والی نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ہوپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے قرآن اور سائنس۔ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ قرآن اور سائنس کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سائنس قرآن کے ساتھ ریلیٹ کر لیا اور قرآن کے اندر جتنے بھی معجزات ہیں، جتنے بھی باتیں ہیں، وہ کس طرح قرآن کی جو ہیں وہ سائنس کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے ایک مین بات تو یہ یاد رکھیے کہ قرآن جو ہے وہ ایک کتاب ہے سائنس کی، ناٹ سائنس کی۔ قرآن جو ہے وہ سائنس کی کتاب ہے، معجزوں کی کتاب ہے، سائنس کی ہے، نہ کہ سائنس کی۔ سائنس کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ود رسپیکٹ ٹو ٹائم، آفٹر دا ڈیوریشن آف ٹائم وہ چینج ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن کی جتنی بھی حقائق، جتنی بھی اس کی باتیں ہیں وہ کبھی چینج ہونے والی نہیں ہیں، وہ تمام اتھینٹک ہیں۔ ہاں، کچھ کنسیپٹس ایسے ہیں جن تک ابھی تک سائنس نہیں پہنچ پائی۔ قرآن کی بہت سی باتیں ہیں جن پر ریسرچ کر کے ابھی تک سائنس اس لیول تک نہیں پہنچ پائی کہ ان کو ایکسپلین کر پائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن اور سائنس دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ تو اس میں فار ایگزامپل ہم اس کی مثال لیتے ہیں، جس طرح پہلے ہم جو کنسیپٹ تھا کہ ارلیئر جو زمین کے بارے میں، کہ زمین پہلے کہا جاتا تھا گول ہے، اس کی جو شیپ ہے وہ گول ہے، لیکن سائنس کے ایڈوانس ہونے کے ساتھ، ریسرچ کے بعد یہ بات جو وہ ثابت کی کہ زمین گول نہیں ہے، زمین جو ہے وہ اسفیریکل ان شیپ ہے۔ اب اسی چیز کو اگر ہم قرآن کے ساتھ ریلیٹ کریں تو یہی چیز آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں جو مینشن ہے کہ ہم نے زمین کو بنایا ہے بیضوی شکل میں، اسفیریکل۔ تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس چیز کو 1400 سال پہلے ایکسپلین کر رہا ہے، وہ آج آ کے سائنس نے پروو کیا۔ اسی طرح اگر ہم یہ بات کہیں کہ جو زمین گول ہے، اس کا کنسیپٹ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دن اور رات چینج ہو رہے ہیں۔ اب فوراً دن رات میں کنورٹ نہیں ہو جاتا، اس کو آہستہ آہستہ ٹائم لگتا ہے، دن آہستہ آہستہ رات میں چینج ہوتی ہے اور رات آہستہ آہستہ دن میں جو ہے وہ چینج ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ زمین جو ہے وہ اسفیریکل ہے، چپٹی ہوئی نہیں ہے، بیضوی ہے، اسی وجہ سے یہ اس طرح کے سارے پروسیس ہو رہے ہیں۔ دوسری بات، اگر ہم سائنس کی بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس میں جو چاند کی روشنی ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، جبکہ باقی جو سورج کی روشنی ہے وہ اپنی روشنی ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ جو ہم نے چاند کو بنایا ہے وہ اپنے آربٹس میں ریوالو کر رہا ہے، لیکن اس کی اپنی روشنی نہیں، اس کی ادھار لی ہوئی روشنی ہے، وہ روشنی جو ہے وہ سورج کی ہے۔ تو اسی طرح یہ تمام چیزیں جو سائنس پروو کر رہی ہے وہ قرآن مجید کی ان آیات کو، قرآن مجید کے ان فیکٹس کو جو ہے وہ دلیل کے ساتھ ان کو پروو کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور سائنس ایک دوسرے کے ساتھ بہت سی چیزوں میں ریلیٹ کر رہے ہیں، اور جن چیزوں میں نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے کنسیپٹ ایسے جن تک ابھی سائنس اس لیول تک نہیں پہنچی کہ ان کو ایکسپلین کر سکے۔ تو ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔